السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے ہم نے. یہ چھوٹے معصوم بچوں کے لیے. یہ بڑے دیکھنا چاہیں تو بڑے بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ان کو منع نہیں ہے. لیکن یہ بچوں میں آپ کو دین کی بنیادی باتیں سمجھا رہا ہوں. یہ اس لیے آپ کو پروگرام دیا، یہ چیزیں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. یہ آپ کے لیے خاص طور پہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے. کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو زیادہ دین کا نہیں پتہ ہوتا. بڑے لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، دین کی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے چنے معصوم بچوں کے لیے ہے کہ جو ابھی سیکھ رہے ہیں دین کو. یہ ان کے لیے ہے، خاص طور پہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بڑے دیکھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. اچھا، اس میں دیکھیں، ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ٹاپک ہم نے رکھا ہے باادب با نصیب بے ادب بے نصیب. یعنی کہ جو ادب کرتا ہے اللہ کا، اللہ کے پیغمبروں کا، صحیح ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، جو بزرگ بندے ہیں، جو ان کا ادب کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ باادب با نصیب، یعنی وہ نصیب والا ہے. تو جو ان کا ادب نہیں کرتا وہ بے ادب بے نصیب ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتایا. کس کے بارے میں؟ دین اسلام کے بارے میں. ہمیں دین اسلام سکھلایا اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام اللہ پاک کے پہلے پیغمبر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، اور پھر آخر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر آ کر دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، دین مکمل ہو گیا. تو ان سب لوگوں نے، ان جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب پیغمبروں نے دین اسلام ہمیں بتلایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مکمل کس پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنیادی جو مسلمان ہونے کا عقیدہ بتایا، وہ ہمارا کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہمارے کلمے کی پہلی شرط ہے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ پاک، کسی کے ساتھ ہم اس کو شریک نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو. خانہ کعبہ میں لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں بت رکھ کے وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی تھی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں سے سارے بت ہٹا دیے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندے کی صورت میں، ٹھیک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادی عقیدہ ہمیں خود سکھلایا ہے سارے مسلمانوں کو کہ یہ عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے. مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ کافر جو مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے ہی ہوتا ہے. جب وہ پڑھ لے گا یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ باقی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام آئے پہلے دنیا میں، ان کے بعد پیغمبر آتے رہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دین سمجھایا، صحابہ سے تابعین نے سمجھا، تابعین سے تبع تابعین نے سمجھا. اس طرح لوگوں نے دین کو سمجھا ہے. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اس وقت جو ہجری سال تھا نا، وہ 00 سمجھ لو، 00 سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہجری سال کہلاتا ہے. ہم اس کو ہے لگا دیتے ہیں اس طرح سے. اور پھر چلتا رہا، پھر جو ہے نا، یعنی کہ 1000 ہوا، پھر 2000 ہوا. تو اسی طرح چلتے چلتے یہ اس وقت ہے 1445 ہجری. 1445 ہجری میں کیا ہوا
کہ اللہ کے دین کو جو ہے لوگوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بن گئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر یہ سب گروپ بن گئے۔ ہوا کیا تھا؟ دیکھو، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول سے سمجھا۔ اس وقت قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہا تھا، وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، اس پہ دین پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو صحابہ کو زبانی سمجھاتے تھے، صحابہ اس کو کہیں نہ کہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت اس طرح کاپیاں کتابیں تو نہیں تھیں، تو وہ جو ہے پتوں پہ یا پتھروں پہ یا ہڈیوں پہ کہیں لکھ لیتے تھے، جمع کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، تو بھی صحابہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو جب صحابہ جانے لگے دنیا سے، رخصت ہونے لگے، تو پھر لوگوں کو ہوا کہ یہ تو قرآن، یہ حدیثیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ سب ضائع نہ ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ ان کا سن پیدائش ہے، یہ سن وفات ہے، یہ روایات کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ روایات ہمیں ملی ہیں، تو یہ ان روایات کے حساب سے ہم نے ان کا لکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سن 80 سے 150 ہجری کا ان کا دور ہے۔ امام مالک کا ہے 93 ہجری سے، امام شافعی ہیں 150 ہجری سے، امام احمد بن حنبل ہیں 164 ہجری سے۔ یہ چار امام ہمارے ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، 1 2 3 4، یہ چاروں ہمارے ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ پہلے یہ امام ابو حنیفہ نے ایک جگہ مدرسہ مسجد بنائی ہے، اور اس میں لوگوں کو کہا کہ جی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ساری باتیں جمع کریں اور ان کے حساب سے لوگوں کو دین سمجھائیں۔ پھر امام مالک نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا۔ انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا، یہ تابعین میں آتے ہیں، انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا۔ تو پھر امام مالک نے بھی اسی طرح سے کیا، پھر امام شافعی نے، یہ سب اپنے وقت کے حساب سے دیکھو چل رہا ہے۔ یہ 00 ہجری سے شروع ہوا، اس وقت 14 سے 45 چل رہا ہے۔ تو ہوا کیا کہ ان چاروں نے شروع میں چیزوں کو جمع کیا اور کتابوں میں لے کر آ گئے، لکھ کے لوگوں کو سمجھا دیا۔ اب کیا ہوا کہ احادیث کی کتابیں جو ہیں یہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام ترمذی، امام نسائی، ان کے یہ دور ہیں، یہ مختلف یہ دور دیکھیں کہ یہ 204 202 209 209 215، یہ ان کے مختلف یعنی کہ دور ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے، کب انہوں نے وفات پائی تھی، اور کب انہوں نے جو بھی دین کے لیے کام کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے احادیث کی کتابیں جمع کری، احادیث کو جمع کیا، ان کے ناموں سے باتیں مشہور ہیں، امام بخاری، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے مشہور ہیں ان کی احادیث کی کتابیں دنیا بھر کے اندر۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ گروپ بن گئے سارے، ٹھیک ہے۔ بنیادی عقیدہ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا کے چلے گئے تھے، اور ائمہ اربعہ جو ہیں یہ چار امام، انہوں نے ہمارے کو کتابوں کی صورت میں عقیدہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج کے جو علماء ہیں یہ کس کا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ عقیدہ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھا دیا، پھر اس کو لکھ کے انہوں نے دے دیا امام ابو حنیفہ نے اور دوسرے ائمہ اربعہ جو کہلاتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں بھی سارے لکھ کے دے دیا۔ تو پھر یہ جو آج کے علماء ہیں فرقے بنا رہے ہیں، اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں حدیثیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، ہم کو جو ہے وہ دین سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو بھائی دین تو سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، عقیدہ انہوں نے سمجھا دیا، صحابہ نے عقیدہ آپ کو سمجھا دیا، دین پہ عمل کر کے سمجھا دیا، انہوں نے کتابوں میں لکھ کے بتا دیا، انہوں نے حدیث کی کتابوں میں لکھ کے بتا دیا۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے اس وقت کہ یہ سارے یعنی شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے اپنے پاس سے دین میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین بتایا ہوا ہے اس میں کمی بیشی کر کے یہ اپنے پاس سے اپنے فرقے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل بتایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، صحابہ جمع ہوئے تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب کہتے ہیں صحابہ جمع ہوئے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے۔ انہوں نے حج کے موقع پہ سمجھایا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا، اللہ گواہ رہیے گا، یہ دین میں نے مکمل کر دیا ہے، بتا دیا ہے سب کو، سارے گواہ ہو جاؤ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ نے اس دین کو قیامت تک لوگوں کو آگے سمجھانا ہے، آگے سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے دین، ٹھیک ہے۔ دین تو اس وقت مکمل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں ساری دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے اور امتی ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی امام ہیں جنہوں نے دین کی باتیں سمجھائی ہیں، یہ جتنے بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث جو بھی ہیں، سارے کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کس کا؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے بھی بغیر دین مکمل ہے۔ یعنی اگر یہ امام نہ ہوتے تو بھی دین تو مکمل تھا، بتا دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی کہ شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، وہابی اگر نہیں ہے، یا بریلوی نہیں ہے، یا اہل حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دین تو پھر بھی مکمل ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ بتا کے چلے گئے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ ان کا کیا کام تھا کہ صرف ان سب نے، یا یہ جتنے بھی ہیں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، انہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو ہی آگے بتانا ہے جو مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ سارے اپنے پاس سے ملاوٹ کرتے ہیں، سارے اپنے پاس سے اس کے اندر کمی کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کے اندر چیزیں، جیسے کوئی دودھ والا ہوتا ہے وہ اس دودھ میں ملاوٹ کر کے کوئی اس میں پاؤڈر ملاتا ہے، کوئی اس میں کیمیکل ملاتا ہے، کوئی اس میں پانی ملاتا ہے۔ تو جو خالص دین تھا، اللہ کے دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس خالص دین میں دودھ والوں کی طرح ملاوٹ کر کے کوئی شیعہ بنتا ہے، کوئی سنی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی وہابی بنتا ہے، کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ٹھیک ہے، وہ آپ کو صحیح دین بتا رہا ہے، جبکہ صحیح دین کیا تھا؟ صحیح دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جس میں یہ سارے گروپ نہیں تھے، جس میں ایک امت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ایک امت بنو، کیا بنو؟ ایک امت بنو، فرقے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فرقے نہ بناؤ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ ہمارے عالم کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، سنی کہتا ہے کہ ہمارے عالم کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے عالم کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے چاہے وہابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر عالم کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو مکمل ہو چکا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ نہ بھی ہو ان میں سے کوئی بھی، یا منور ہے، مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اگر منور بھی نہ ہو تو دین پھر بھی مکمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات بچوں آپ کو؟ کہ دین تو مکمل ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، اللہ کا بتایا ہوا جو دین ہے، اس کے اوپر ہم نے مر مٹنا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے ذات کو ختم کرنا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، کس کام کے لیے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سچی باتیں دنیا کو بتائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں۔ اگر ہم ضد کریں گے کہ اہل حدیث بولے کہ میں ٹھیک ہوں، بریلوی بولے کہ میں ٹھیک ہوں، وہابی بولے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دیوبندی بولے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، سنی بولے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، شیعہ بولے کہ صرف میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو معاذ اللہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاذ اللہ کیا وہ غلط تھے جنہوں نے حجۃ الوداع پہ بولا تھا کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے؟ آپ کیا اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کر کے کرتے ہو ہیں؟ آپ تو ملاوٹ کر رہے ہو ان کے دین میں، آپ تو ان کے دین میں کمی بھی کرتے ہو، بیشی بھی کرتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک بولتے ہو، تو پھر آپ کیا غلط ثابت کر رہے ہو؟ کچھ سوچو۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ کسی کے بھی بغیر دین مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ کافر جو ہے وہ بھی مسلمان میں وہ بھی مسجد میں تبلیغ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔
اور منور کو بھی اجازت نہیں دیتے یہ لوگ. بہت ساری مسجدوں میں گیا کہ میری باتیں آپ لوگ مسجد میں سمجھائیں. تو فرق کیا رہ گیا کافر میں اور منور میں؟ صحیح ہے. کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر مسجد سے باہر ہے. کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور منور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے. منور کو بھی مسجد سے باہر کر دیا. میری باتیں بھی یہ باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں آپ کو، میری یہ باتیں وہ بھی نہیں سمجھانے دیتے مسجد کے اندر. مجھے بھی منع کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ صحیح. تو دین اللہ کا کسی کا محتاج نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں. دین ہم سب ان کے نوکر ہیں. ہم کیا ہیں؟ ان کے نوکر ہیں. اور ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. رسول پاک سے بنیادی بات میں نے آپ کو کیا سمجھائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مر مٹنے والے بن جاؤ. یہ دکھانا ذرا. دیکھو لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مر مٹنے والے بن جاؤ، نہ کہ اپنی ملاوٹ کر کے اپنا فرقہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مکمل دین جو ہے اس کو مٹاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مٹاؤ، ان کے دین کو پھیلاؤ. اپنے فرقے کو نہیں پھیلاؤ. اپنے فرقے کو، اپنی ذات کو ختم کر کے، اپنی انا کو ختم کر کے، اپنی ضد کو ختم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاؤ. مسلک کو مسلک کی حد تک رکھو، فرقہ نہ بناؤ. مسلک کو مسلک کی حد تک رکھنے کا کیا مقصد ہے، کیا بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. ان سب کے مسلک ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے طریقے سے دین سمجھایا. انہوں نے اپنے طریقے سے دین سمجھایا. لیکن انہوں نے بولا تھا، فرق کیا ہوتا تھا؟ فرق یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کہتا تھا کہ ہاتھ اوپر باندھ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا تھا کہ نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ کچھ فرق تھے ان میں. صحابہ میں بھی فرق تھے، لیکن کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ایک امت بنو، فرقے نہ بناؤ. ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے. وہ با ادب تھے، با نصیب تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بے ادب بے نصیب کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں فرقے بناؤ. شیعہ کہتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرو، دیوبندی کہتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرو، بریلوی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں نماز پڑھو. آج کل یہ ہو رہا ہے. سب اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، دوسرے کو غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنی ضد پہ اڑ گئے، اپنی انا پہ آ گئے. جبکہ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مکمل ہے ہم نے اس کو آگے پھیلانا ہے. جو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کسی بھی فرق کو، جیسے ان چاروں نے ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں یہ چاروں. ٹھیک ہے. ائمہ اربعہ نے جو فرمایا تھا، جو امام، یہ حدیث کی کتابیں انہوں نے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام ابن ماجہ ہیں، یہ امام ترمذی، امام نسائی، ان کی جو کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں مستند حدیثیں ہوتی ہیں. یعنی کہ سند ہوتی، کوئی بھی